ایک خاص بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو لوگ بہت زیادہ ماتم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ یاد رکھیں، شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور پھر کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو صرف میں ہی نہیں کہتا ہوں بلکہ علماء دیوبند اس پر سخت طریقے سے نکیر کرتے ہیں کہ کوئی غم نہیں منایا جائے گا اور کوئی گریبان چاک نہیں کیے جائیں گے، کسی بھی طرح کے اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا جائے گا، اور علماء بریلی کے عالم بھی اس پر کہتے ہیں کہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صرف 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، اگر کسی قریبی کا انتقال ہو، بہت زیادہ قریبی ہو تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، وہ بھی بہتر نہیں ہے بلکہ اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 دن بھی سوگ نہ منائے، لیکن اگر اپنے دل پر قابو نہیں ہے تو 3 دن کی اجازت ہے کہ آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، دکان وغیرہ نہ جائیں یا آپ گھر میں بیٹھے رہیں، جو رشتہ دار ملنے آ رہے ہیں ان سے ملاقات کریں، 3 دن تک اجازت ہے بس۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کب ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے تقریباً 50 سال کے بعد شہید ہوئے تھے، اور آج کتنی صدیاں گزر چکی ہیں ان کی شہادت کو غم آج منا رہے ہیں ہم۔ بہرحال غم منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ اگر ان کی مجلس میں آپ شریک ہوں گے، کسی بھی طرح کی شرکت کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور شہید کا ماتم نہیں ہوتا، چونکہ قرآن کریم کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اے مومنو، اے ایمان والوں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جب وہ زندہ ہیں تو ان کا ماتم کیسا؟ مومن شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں کھلے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انکار کرتے ہیں، ماتم تو وہ کریں، ہم تو وہ ہیں جو شہادت کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو زندہ فرمایا ہے قرآن میں، بل احیاء، حیون سے ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو اس لیے ان کا ماتم کیسا؟ اور ہم ماتم بھی کس طرح کر رہے ہیں؟ ڈھول تاشے بجا کر، ڈی جے بجا کر، اور کئی جگہوں پر تو باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، شربت تقسیم ہوتا ہے، اور کھانے پینے کا بڑا لمبا چوڑا انتظام ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا انتظام، شربت تقسیم کرنا، مٹھائیاں بانٹنا اور ڈی جے بنا کے جھومنا، یہ خوشی کا اظہار ہے یا غم کا؟ غم کی تو اجازت اسلام دیتا ہی نہیں، اور جو مسلمان، سنی مسلمان جو بھولے بھالے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور وہ بھی غم کے نام پر اس چیز میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا تھا؟ یہ سب یزیدیوں نے کیا تھا، جنہوں نے قتل کیا تھا۔ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد نے جو قتل کروایا تھا، انہوں نے خوشیاں منائی تھیں، خوشی تو وہ منا رہے تھے، ہم نے ان کا کام لے لیا کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ ایسی شہادت ہوئی ہے کہ آپ تاریخ پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ کی آنکھیں خود بخود اشک بار ہو جائیں گی۔ میں نے کبھی مکمل واقعہ بیان نہیں کیا، اور شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں، جذبات پر قابو نہیں آئیں گے۔ ایسا واقعہ ہے کہ اگر ایک ایک چیز بیان کر دوں تو آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ اتنی درد مندانہ طریقے سے شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چند باتیں مختصراً آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس جانب نہ جائیں جس جانب غیر جا رہے ہیں، جس طرف وہ لوگ جا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، آپ کے ساتھ 72 لوگ تھے کربلا کے میدان میں، کہ سارے کے سارے رفتہ رفتہ شہید ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی زہیر سے کہا کہ ان سے کہو جنگ چل رہی تھی، تیروں کی بوچھاڑ تھی، نیزے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، تلواروں کی کھنکھناہٹ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زہیر سے کہ جاؤ ان سے کہو جنگ روکیں، ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ جنگ نہیں رکے گی، آپ نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ ادھر بھی مسلمان ہیں، یہ بات نہ بھولیں، سامنے والے بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ کہا جنگ نہیں رکے گی، آپ نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ٹھیک ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، جنگ جاری رکھو، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے،
نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور کربلا کے میدان میں سجدے کیے، اسی تلواروں کی کھنکھناہٹ میں، تیروں کی بوچھار میں نماز پڑھ کے دکھائی۔ یہ اگر اس وقت نماز نہ بھی پڑھتے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما چکے تھے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو سرداری پہلے سے ہی مل چکی تھی، جنت کے سردار بنائے جا چکے تھے۔ آج اگر نماز معاف ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کربلا کے میدان میں نماز معاف ہوتی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جسے جنتی دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لے، حسین کو دیکھ لے۔ ان صاحب کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی جا چکی ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نماز پڑھیں گے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کیے ہوں گے کربلا کے میدان میں، تو آسمان بھی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کون اللہ کا دیوانہ ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کر رہا ہے۔ اور پیاسے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے، دریا کا پانی بند کر دیا گیا تھا شہدائے کربلا کے اوپر، 3 دن گزر چکے تھے، پانی کا قطرہ نصیب نہیں ہوا تھا، بڑی مشکل سے کچھ مسکیزیں بھر کر لائے تھے کچھ حضرات، وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت حسین کو شہید کر دے، جو آگے بڑھنا چاہتا تھا ہاتھ کانپ جاتے تھے کہ نواسے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت حسین جنتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں کھلایا ہے، ان کے ہونٹوں کو چوما ہے، ان کو بوسہ دیا ہے، ان سے پیار کا کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تم بھی حسین سے پیار کرو، اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ہر ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ حضرت حسین سے محبت کرے۔ ہم میں سے جو حضرت حسین سے محبت نہیں کرتا، ایمان کامل نہیں ہے اس کا، ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ہم نے ان کا تماشا بنا دیا۔ آگے سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ جاری ہے، نماز پڑھی، اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی، جنگ ہوتی رہی، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ کے ساتھی شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ ایک بدبخت اٹھا اور اس نے سارے لوگ جو اٹھ رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ کرتے تھے، سارے کے سارے بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے ہٹ جاتے تھے، کسی کی ہمت مقابلے کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ایک بدبخت اٹھا، اس نے آپ کے سر پر وار کیا اور خون سر سے جاری ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم خوردہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے علی اکبر، جن کو کہا جاتا ہے، حضرت علی اکبر آگے بڑھے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے اور جنگ کے لیے آگے بڑھے، تو ان پر ایک بدبخت نے وار کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا۔ وہ زخمی ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور اپنی جانب رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آگے بڑھے، ان کو بھی وار کیا گیا، ان کو بھی زخمی کر دیا گیا، ان کو بھی لے کر اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے اور اپنی جانب رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کو اپنی گود میں لیا، زخمی ہیں، سر سے خون جاری ہے، زخمی ہیں، اپنی گود میں لے کر بیٹھے کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ عقل آ جائے اور آل رسول کو اس طریقے سے یہ نہ ذبح کریں اور اس طریقے سے قتل نہ کریں۔ ان کو لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدنصیب نے تیر مارا، اس چھوٹے بچے، معصوم بچے کی حلق میں سیدھا تیر اتر گیا۔ اس کا خون جب زمین پر گرا تو اپنے ہاتھوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون لیا اور زمین پر ڈالا اور کہا کہ اللہ اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اولاد ذبح ہو رہی تھی، ہم ڈھول تاشے بجا رہے ہیں گلیوں کے اندر۔ میں کہتا ہوں اگر کسی شخص کے والد کا انتقال ہو، جنازہ اس کے گھر میں رکھا ہوا ہو، مجھے ڈھول تاشے بجا کے دکھائے۔ پھر کسی کے معصوم بچے کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، جنازہ اس کی گود میں ہو، ڈھول تاشے بجا کے دکھائے پھر مجھے وہ۔ یہ ماتم کون لوگ کرتے ہیں؟ جو قاتل تھے حضرت حسین کے، ماتم وہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے عیبوں پر پردہ پڑ جائے، تاکہ ہمارے عیب سامنے نہ آئیں۔ مولانا خورشید انور صاحب نے کل ایک واقعہ سنایا تھا، جہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، اپنی بھابھی کو قتل کیا، پھر اس کے بعد صبح وہی ماتم کرنے بیٹھ گئی
تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ قاتلین حسین یہ ہیں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو یہ قوم مسلمانوں کی کبھی بھی حضرت حسین کے قاتلوں کو نہ چھوڑتی، لیکن ان لوگوں نے اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ماتم کی ایک روش اختیار کر لی اور ماتم کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمیں قصوروار نہ سمجھا جائے۔ اور ہم مسلمان سنی بھائی جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیا ہوا تھا، تاریخ کربلا سے واقف بھی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ڈھول تاشے میں شریک ہو رہے ہیں، ماتم میں شریک ہو رہے ہیں، آدھا مراد آباد کربلا میں موجود ہوتا ہے۔ اور حضرت نے کل یہ بات بھی بیان کی تھی، اس میں کچھ ایسے بدبخت بھی جاتے ہیں جو عشق کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ساری خرافاتیں وہاں موجود ہوتی ہیں، کہہ دو نہیں ہوتی، جو جاتے ہیں وہ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ چھوٹے بچے، معصوم بچے، تیر حلق میں آ کے لگتا ہے، خون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، والد کے ہاتھ میں چھوٹے معصوم بچے کا خون ہے، زمین پر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو ہی ان سے انتقام لے۔ پھر اس کے بعد پیاس کی شدت تھی تو دریا کی طرف نکلے گئے تاکہ کچھ پانی پی سکیں، ایک بدبخت نے تیر مارا اور آپ کے منہ میں جا کے لگا، منہ سے خون کی الٹیاں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے گردن جدا کر سکے، تو شمر نے جب یہ چیز دیکھی کہ کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہتا، حضرت حسین کے قتل کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا اور سر تن سے جدا کیا۔ سر تن سے جدا کرنے کے بعد کیا کیا، شمر نے کہا، چونکہ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑانا، تو شمر کے حکم سے بدبختوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں پہ تک کے گھوڑے دوڑا دیے۔ بجاؤ ڈھول، اب تاشے بجا کے دکھاؤ، ہم ڈی جے لگا دیتے ہیں، اتنی لمبی چوڑی ڈی جے لگی ہوئی ہیں لوگوں کے دروازوں پر اور خوب ڈی جے کثرت کے ساتھ بج رہے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں، آپ پڑھیں تو اتہاس آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اصل ہے، میدان کربلا میں تیروں کی بوچھار میں، تلواروں کے سائے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کیے ہیں۔ اگر کسی کو اختیار کرنا ہے تو یہ کام کیوں نہیں کر لیتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ نماز معاف نہیں ہے، اگر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو آئیں نماز پڑھ کے دکھائیں۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے منافق ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں آج؟ منافقوں پر بھاری پڑتی تھی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، آج کتنے ہوتے ہیں فجر کی نماز؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ میں نے کب سے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منافقوں کے ساتھ نہ کھڑا کر دے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ فجر کی اذان کانوں میں پڑتی ہے اور میں کس طریقے سے کروٹ بدل کے سو جاتا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن فیصلہ ہو تو اللہ مومنوں کو الگ کر دے اور منافقوں کو الگ کر کے مجھے منافقوں کے صف میں نہ کھڑا کر دے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں اور یہ ڈی جے بجاتے ہیں اور کھچڑے کھا رہے ہیں، آپ نے سنا ہے، تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے، آپ شربت پی رہے ہیں، کوئی پیاسا تڑپ رہا ہو آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے شربت پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے۔ میرے بھائی، جب آپ ایک پیاسے کے سامنے شربت نہیں پی سکتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ ان کے نام پر شربت کیوں پی رہے ہیں؟ ساری ساری رات جاگ کر حلیم کی تیاری ہوتی ہے، زبردستی چندے ہوتے ہیں گھروں میں گھس کر کے۔ یہ ایک بریلوی عالم نے لکھا، حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ تعزیہ کرنا اور یہ سب چیزیں مجرے کرنا اور جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب حرام ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں فتاوی رضویہ، پھر کون آپ کو اجازت دے رہا ہے اس بات کی؟ ہم جس میں مزہ آتا ہے اس میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی اس میں مزہ آ رہا ہے، رات میں جاگو، حلیم بناؤ، پھر صبح فجر سے پہلے کھا کے سو جاؤ۔ فجر کی نماز کا کسی کو خبر نہیں، جبکہ پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی سجدے کیے تھے۔ سر تن سے جدا کرنے کے بعد اس پر ہی بس نہیں کیا، گھوڑے لاشوں پر دوڑانے کے بعد اس پر بھی بس نہیں کیا، وہ سر جو جدا کیا تھا اس کو ایک ڈنڈے پر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا ہے، تماشا بنایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہم ماتم کر رہے ہیں اور ہم ناچ گا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔
اس کے بعد جب ابن زیاد کے سامنے وہ سر پیش کیا گیا، وہ سر کے اوپر چھڑیاں مار رہا تھا ہونٹوں پر، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، بزرگ تھے، کہنے لگے کہ اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کا بوسہ دے رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر ان کو چوم رہے تھے، یہاں سے یہ چھڑی ہٹا لے، یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر یہ بزرگ نہ ہوتے تو میں ان کی بھی گردن اڑا دیتا۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بولنا بہت بڑی بات ہے، بہت جرأت کی بات ہے۔ وہ صحابی بولے، پھر یزید کے سامنے اس کیا گیا، اس نے بھی وہاں پر چھڑیاں لگائیں تو وہاں بھی ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ نہ کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے۔ یہ ظلم کی داستان لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے تعزیے کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ علماء دیوبند تو منع کرتے ہی ہیں، وہ تو سختی سے منع کرتے ہیں بہت زیادہ، انہوں نے بھی سختی کے ساتھ الفاظ لکھے ہیں، تعزیے کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے نیچے سے بچوں کو نکالنا، برکت حاصل کرنا، یہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی اس سے روکیں کہ وہاں نہ جائیں، وہ ساتھ میں گنہگار ہوں گے، انہی کے ساتھ سمجھے جائیں گے، انہی کے ساتھ شریک مانے جائیں گے جن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے خود کو بھی روکیں، اپنی اولاد کو بھی روکیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح تاریخ جانیں، پڑھ کر دیکھیں شہید کربلا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا اس دن اور کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے تھے۔ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کی بدترین موت ہوئی تھی۔ میں مختصر کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ایک ایک کر کے بہت ہی بری موت مارے گئے، بڑی ہی بدترین۔ کسی کے چہرے بدل گئے، مسخ کر دیا اللہ نے، کسی کے چہرے کو کالا کر دیا، کسی کو اندھا کر دیا، تو کسی کے ٹکڑے کر دیے۔ ایسی ایسی موتیں ان کی ہوئی ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ آگے کا واقعہ اگر میں بتاؤں گا بڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہر ایک ایمانی بھائی کا فرض ہے، لیکن آپ ماتم نہ کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تماشا نہ بنائیں۔ میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آیا میرے یہاں سے، پچھلے سال کی بات ہے، اس میں لوگ ٹیڈی ویئر کا کاسٹیوم پہن کے ناچ رہے تھے، ڈی جے بج رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور وہ ہردم مچایا ہوا تھا انہوں نے کہ اسے بہت خوشی کا موقع ہو، یہ بہت خوشی ان کو ہوئی ہو تو خوشی کے اظہار کے لیے ڈی جے منگوائے، گلیاں پوری سجائی تھیں جس طرح شادی بیاہ میں سجاتے ہیں۔ میں نے ان میں سے جو سب سے آگے تھا لیڈر، اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یہاں سے میں نے وہ ویڈیو دیکھا، بہت تکلیف ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا ملاقات کی، میں نے آپ نے یہ کیوں کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے کربلا کے بارے میں؟ وہ کہنے لگا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیوں کیا؟ یہ تو ایسے ہو گیا کہ کوئی صاحب بیگ اٹھا کر بس کے اوپر سوار ہو جائیں، کوئی پوچھے کہاں جانا ہے، وہ کہے مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، تو ہر کوئی بیوقوف کہے گا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن کر رہے تھے سب سے آگے وہی تھے، چندہ دینے میں بھی اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں بھی۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ اور اتہاس کا، لیکن کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس میں مزہ آ رہا ہے۔ میرے بھائی تاریخ پڑھیں، اور مزہ بھی کس کے نام پر لے رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے ذبح ہونے کے نام پر، کہ ان کو کتنے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، اس پر مزے لے رہے ہیں ہم۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا گر چکا ہے۔